السلام علیکم تمام ویورز کو میری طرف سے تحفہ علی مدد. ویلکم ٹو مائی چینل. اس وقت میں ہوں سیریا شام روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، اور یہاں سے 21 سفر چیلم کے دوسرے دن تمام قافلے والے مختلف قافلے والے مل کر ہم جا رہے ہیں جناب حجر بن عدی علیہ السلام، صحابی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں، اور ان کا مزار اقدس حرم اطہر جناب زینب سلام اللہ علیہ سے تقریباً 45 سے 50 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. اور یہ حرم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا راستہ ہے. یہاں سے اس کے بعد ہم مین سڑک جو ہے اپنا دمشق کی، وہاں سے گزریں گے، اور وہاں سے شہر سے ہوتے ہوئے اس کے بعد ہم جناب حجر بن عدی جو کہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے دمشق میں، یہ اب ہم شہر جو دمشق کا شہر ہے وہاں سے گزر رہے ہیں. اور جناب حجر بن عدی کی یہاں سے تقریباً 40 سے 50 منٹ کی ڈرائیو ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کی مکمل زیارت کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ارد گرد جو آپ کو بلڈنگز وغیرہ دکھانے کا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سیریا پچھلے 10 سالوں سے بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. یہاں کے لوگ، یہاں کی عوام، انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ 10 سالوں سے مسلسل داعش کے حملے رہے. ابھی پچھلے چند 1-2 سالوں سے کچھ امن مہیا ہوا ہے ان کو، جس کی وجہ سے دوبارہ یہ لوگ آباد ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن جو حالت سیریا میں انہوں نے داعش والوں نے کی ہے وہ میں آپ کو راستے میں دکھاؤں گا. اس وقت ہم جیسے ہی شہر سے باہر گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سڑک کے دائیں اور بائیں جانب جتنی بھی رہائشی علاقے تھے ان کا کیا حال کیا ہے. ابھی تو یہ آپ کو جو ہے تھوڑی بہت اچھی سیریا کے جو لوگ ہیں ان کی آمد و رفت، کیونکہ یہ لوگ اب واپسی آنا شروع ہو گئے ہیں جن ملکوں میں پہلے یہ چلے گئے تھے. پہلے یہ سارے علاقے جہاں پہ اب یہ آپ کو کیا نا آمد و رفت اور خوبصورت ٹریفک وغیرہ نظر آ رہی ہے، یہ پہلے یہ لوگ یہاں پر نہیں تھے. ان سب علاقوں میں داعش کا قبضہ ہو چکا تھا. اب یہاں یہ جو ناکہ لگا ہوا ہے یہ تقریباً سیریا کی جو شہر ہے وہاں سے اس کا وہ حد بندی ہے. اس کے بعد جو روڈ شروع ہوگا آپ دیکھیں، یہ دور سے جو بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں دائیں اور بائیں جانب، یہ ساری کی ساری داعش والوں نے حملے کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے. قسم کا اب یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. ان کے دائیں جانب آپ دیکھیں گے، میں آپ کو تھوڑی دیر میں زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ بہت ہی برے حالات ہیں. کافی جو ہے نا ان لوگوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں ان پورے علاقوں میں، اور لوگوں کے گھر بار سب اجاڑ کے رکھ دیے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک بلڈنگ ہے 5-6 منزلہ، اس میں کوئی چیز صحیح سلامت نہیں ہے سوائے اینٹوں کے اور مٹی کے. تو یہ ایک ڈھانچہ سا کھڑا ہے اس وقت بالکل. یہ سارا منظر دور حد نگاہ تک جتنی بھی بلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری داعش والوں نے تباہ و برباد کر دی ہیں. ایون کہ یہاں پہ جو فرنیچرز، ان کے گھر کی جو سجاوٹ وغیرہ تھی سب اجڑ کے رہ گئی ہے، اور بہت ہی برے حالات میں یہ بلڈنگز نظر آئی ہیں. کیونکہ جنگ جس ملک میں ہوتی ہے ان کے منظر آپ کو دکھاؤں کہ ان ملکوں کا کتنا برا حال ہوتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ یہ علاقے سارے آباد ہوں تاکہ شام میں جو زائرین جانا چاہتے ہیں اپنا زیارات کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی بڑی اچھے طریقے سے جائیں اور ان کو کوئی کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ دیکھیں بلڈنگز کا حال کتنا برا کیا ہوا ہے داعش والوں نے. یہ ساری بلڈنگز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اب تک سیریا میں حالات نہیں کھلے تھے اپنا زیارات کے لیے، مشکلات تھیں، وہ ان وجوہات کی وجہ سے تھی، کیونکہ یہ حال ہے انہوں نے کر دیا تھا داعش والوں نے پورے سیریا کے ارد گرد. مکمل انہوں نے ایک دفعہ سیریا کو نیست و نابود کر دیا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے حالات سے. واقعی بہت قربانی دی ہے سیرینز لوگوں نے، اور ان کے جن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا انہیں، اپنا ان حالات میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں نقل مکانی کیا ان لوگوں نے. تو یہ بہت ہی ایک سبق آموز ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اپنے جہاں جہاں آباد ہیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم ان لوگوں سے بہتر اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے. تو یہ دوسری طرف بھی دیکھ لیں، یہاں پر بھی وہی حالات ہیں کہ بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور یہ کھنڈرات بن چکے ہیں.
اب پتہ نہیں کہ ان سب کو آباد کرنے میں دوبارہ اس جگہ پہ زندگی کے وسائل وغیرہ جو ہے نا مہیا کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، کتنا ٹائم لگے گا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کے روڈز وغیرہ اب کھل چکے ہیں، یہ روڈز انہوں نے بنائے ہیں، دوبارہ تعمیر کیے ہیں اور اچھی سڑکیں بھی ہیں، تو جس کی وجہ سے اب ان کے جو شہروں کے آپس میں لنک ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے حالات، یہ دیکھیں کتنا برا حال کیا ہوا ہے۔ ہر بلڈنگ، جس بلڈنگ کو آپ دیکھیں گے اس میں یہی منظر کشی ہوگی کہ گھر کی نہ کھڑکیاں ہیں، نہ اس کے اندر کوئی فرنیچر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سسٹم، نہ کوئی انسانی آبادی کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ دور دراز تک بالکل ایسے ہے کہ جیسے صرف ڈھانچے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت ہی دل خراش منظر پیش کر رہا ہے یہ سارا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رکھے، ہماری دعا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی ہم جناب حجر بن عدی علیہ السلام کی مزار اقدس میں پہنچ جائیں گے۔ جناب حجر بن عدی کا مزار شریف، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہستی ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنگ صفین میں بھی انہوں نے شرکت کی اور مولا علی علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر انہوں نے لشکر شام میں کافی دہشت پھیلائی۔ لیکن کچھ صفین کی جو 70 جنگیں ہوئیں ان میں سے ایک جنگ میں یہ پکڑے گئے اور ان کو قید کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہیں آزاد، کچھ جو علماء بتاتے ہیں کہ یہ ان کو آزادی دی گئی تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ واپسی جا رہے تھے، تو پھر انہیں ایک دفعہ معاویہ ملعون کے لشکر نے پکڑا، بیٹے سمیت اور چند صحابی سمیت کو پکڑ کے کہا کہ تم ہمارے سامنے نعوذ باللہ کہ تم مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، حالانکہ اس کے سر پر تلوار کا سایہ تھا اور اس کے قتل کی دھمکی دی گئی، لیکن اس نے اپنی ایمان کو بالکل بھی جو ہے نا کسی بھی ڈر کی وجہ سے اس کو ضائع نہیں کیا اور مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اسے کہا گیا کہ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہم تیرے بیٹے کو تیرے سامنے ذبح کریں گے اور تجھے بھی ذبح کریں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے ذبح کرو تاکہ میرا بیٹا میری قتل کو دیکھ کر بعد میں مکر نہ جائے اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے دستبردار نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس کے سامنے پھر اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا، پھر اسے قتل کیا گیا، لیکن اس نے بالکل بھی مولا علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ سب و شتم نہیں کیا اور اپنے ایمان پر قائم رہا، اور اس نے بالکل ہی جو ہے نا اپنا کسی بھی طرح معاویہ کے لشکر کے سامنے سر اپنا جو ہے نا وہ نہیں جھکایا۔ تو ہمارا سلام ہے اس ہستی پر کہ ان کی وجہ سے آج ایمان ہمیں بھی عطا ہے، کیونکہ ان ہستیوں کو دیکھ کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، جو خاص اصحاب تھے، وہ کتنے عظیم مرتبہ تھے۔ تو اگر ان لوگوں کا اتنا مرتبہ تھا تو ہمارے مولا امیر علیہ السلام جن کے یہ مولا ہیں ان کا کیا عظیم و شان مرتبہ ہوگا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم مولا علیہ السلام کی ولایت پر ہیں اور ان کے جو ہیں اپنا ذکر کرتے ہیں اور انہی کے گن گاتے ہیں، اور آل محمد کی محبت سے ہم سرشار ہیں۔ تو مولا نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ہم جناب حجر بن عدی علیہ السلام کے مزار اقدس پر پہنچ جائیں گے۔
جی ویورز، تو مومنین کرام، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بالکل جناب حجر بن عدی علیہ السلام کے مزار اقدس پر۔ یہ اس کا بیرونی منظر ہے۔ اس کو ملعونوں نے، داعش نے اس کو مزار کو بھی تباہ کر دیا تھا، اور اس کی دوبارہ سے تعمیر اس وقت ہو رہی ہے۔ تمام بیرونی آپ منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی پوری تعمیر۔ اس کے ارد گرد جو گھر ہیں وہ بھی نئے سرے سے تعمیر ہوئے۔ یہاں پر بھی انہوں نے کافی گولہ باری کی تھی اور لوگوں کو بیچاروں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا۔ یہ مزار شریف پہلے ایسا نہیں تھا، اس کی بہت خوبصورت تعمیر تھی۔ میں آپ کو اس کی پرانی تصویریں بھی وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ جیسے پہلے مزار تھا 2008 سے لے کر 2011-12 تک، جب جنگیں شروع اس سے پہلے بھی، تو یہ مزار اقدس سارا ہی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ جناب حجر بن عدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کا مزار اقدس ہے۔ یہ اس کی انٹرنس بنائی ہے، پہلے کافی وسیع تعداد میں تھا۔ یہاں پہ اب مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اس سامنے جناب حجر بن عدی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، زرعی پاک ہے، اور یہ مزار کے اندر کے مناظر ہیں۔ اس میں خوبصورتی سے انہوں نے جو اس کے شیشے کا کام ہے وہ سارا کیا ہوا ہے۔ اور یہ سنگت ہماری اس وقت یہاں پہ قصیدہ خوانی اور مصائب جناب محمد آل محمد بنانے میں مصروف ہیں۔ آپ بھی زیارت کریں جناب حجر بن عدی کی مجلس کو سنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ مولا آپ سب کو جلد از جلد ان مقدس مقامات کی زیارت فرمائے۔ اور جناب حجر بن عدی علیہ السلام کو مولا امیر علیہ السلام نے خاص دعا فرمائی ہے کہ ان کا وسیلہ دے کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ تو مزار اقدس کی زیارت کرتے ہوئے آپ ضرور دل میں اپنی دعائیں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مولا امیر علیہ السلام کے صدقے میں اللہ پاک آپ کی ہر اپنا اور مقدس ہستی کے صدقے میں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور ہر نیک تمنا جو ہے وہ استجاب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ قصور آپ کی ماں کا واہ 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 واہ، جیو جیو، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، بے شک۔ اگر علی کی نہیں ہے دل میں جلا، قصور آپ کی ماں کا کیا کیا۔ بے شک، واہ واہ، طواف کرتا ہے دشمن علی کا یہ کہہ کر، زمین پہ ایک ہی کعبہ، واہ واہ، علی کو چھوڑ کے اللہ کو کس طرح مانوں، علی کو چھوڑ کے اللہ کو کس طرح مانوں، علی کی ذات میں اللہ
کیا کہنے، واہ جی واہ. علی کو مانا کسی نے سوچا، علی کو مانا کسی نے سوچا ہے، یہ سارا خون کا جھگڑا کیا کہنے، کیا کہنے. آصف شاہ نے حکم کرتے موسیقی کرنا شہزادی کون ہے، شہزادوں کی جنگ کے دو دن مولا انو محمد علیہ السلام بلند میرا اتنا حرم ہو تو کوئی شیر کو والقلم میرا قلم ہو تو کوئی شیر کو فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شیر کو دل میں شبیر کرم ہو تو کوئی شیر کو میں نے جب محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ کیا کہ محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. میدان کربلا میں جتنے بھی بنو ہاشم کے صحابہ حسین جتنے بھی میدان کربلا میں جنگ کے لیے گئے مولا عباس سے اذن دے کے جنگ میں حملہ کیسے کرنا ہے، کس طرح لڑنا ہے، مولا عباس سے اصلاح کروا کے جب سرکار محمد کے تو مولا عباس سرکار محمد سے کیا فرمایا، یہ ایک منظر نامہ میں نے آپ سے سرکار سے مولا عباس فرماتے میری تلوار اٹھا لے میری جرت لے جا، میری تلوار اٹھا لے میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت مجھ سے سفین کے ہر وار کی قدرت لے جا، اس کلائی میں خدا بند کی طاقت لے جا، کم سنی میں کوئی اس طرح بلا لڑتا ہے، سب کہے اون ہے یا آپ خدا محمد سے کیا کرنا ہے، اس کی بیت بڑی خوبصورت ہے. اے محمد تجھے جب
میں اترتے دیکھوں تو جدھر جائے وہیں فوج بکھرتے دیکھوں جو تیری آنکھ میں آئے اسے مرتے دیکھوں عرش والوں کو تیری تیغ سے ڈرتے دیکھوں موت کا جال اگر فوج پہ ڈالے رکھنا اپنے ابرو پہ فلک کو بھی سنبھالے اب یہ منظر نامنے کا آخری بند ہے اور مولا عباس دونوں شہزادوں سے مخاطب ہیں بسم اللہ جس کے لیے یہ والا قصہ دس پڑھ دونوں میدان میں جب جاؤ تو جاتے جانا جوہرے تیغ ید اللہ دکھاتے جانا گر اڑانا ہو سروں کو تو اڑاتے کس کے شاگرد ہو یہ سب کو بتاتے سب کو بتلانا بھی شاہ کی امداد بھی ہے ہم تو شاگرد ہیں باقی ابھی استاد ہم نقابوں کو الٹتے تو زمانہ دیکھے یوسف مصر بھی کر کے بہانہ دیکھے گر ہمارا یہ جہاں تیغ اٹھانا دیکھے خود نجف چھوڑ کے آئے ہمیں نانا دیکھے شہر آتش کا لیے رخت سفر جاؤ گے ہم تمہیں گور کے دیکھیں گے تو مر جاؤ زینب کے لاڈلوں کی جان زینب کے لاڈلوں کی جان سلامت جب سپاہی شبیر آدھی رہ گئی غم میں جانے شاہ کے ہم شیر آدھی رہ گئی اتنا روئے شاہ جانے کتنی راہیں طے کی عابد بیمار نے گھستے گھستے پاؤں کی زنجیر رہ گئی جب سے پائے شب عاشور دعا
شب عاشور دعا روک بابا کچھ چینتے ہیں تو چھن جائیں چینتے ہیں تو چھن جائیں بھلا سے میرے گور بابا نہ کچھ شب عاشور دعا رو کر بابا کو نہ پوچھو عاشور کی شب جاتی ہے آہستہ برابر دن لینا کیوں کر بابا کی طرف سے رہتا ہے بہت ڈر بابا شب عاشور دعا دیتی رو بابا کو نہ پوچھو سہلوں گی جو مارے تماچے ستمگار نیلے ہوں یہ رخسار ہوتا ہے اگر خون سے چہرہ بھی میرا تر بابا کو نہ پوچھو اگر بابا کے بدلے میں میری جان ہوں بابا پہ قربان مرنا تو مجھے یوں بھی ہے زندان میں گھٹ کر بابا کو نہ پوچھو معصوم شب عاشور دعا کرتی تھی رو کر بابا کو نہ پوچھو خنجر لیے جب شاہ کی طرف شمر بڑھے گا سینے پہ چڑھے گا گزرے گی نوے اس گھڑی کیا بچی کے دل پر بابا کو نہ پوچھو
میرے دور بابا کو نہ پوچھو محمد وآل محمد صلی اللہ پاک سیدہ طاہرہ مطہرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی الحجۃ الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من صادق والنهار وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ودليلا ومعينا حتى تصلحه وزكاته وتمتعه فيها دليلا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا كاشف الكرب يا أمة الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام نزيلك حيث من نجاحت القاضي وزيفك حيث كنت من البلاد يا صاحب العصر والزمان أدركني أدركني ولا تخلفني بحق أمك محمد سيدة النساء العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلغت الصلوات ایک بار نہیں بار بار اپنی تحریر کے بعد مخدومہ کا صدقہ نصیب جتنے آئے ہو جو حسرت رکھتے ہو سارے جھولیاں بھر کے جاؤ ساری دعا نہیں ہے دعا ہے مالک حجت کے دوران ظہوری تنجیل میری خوش نصیبی میرا بخت ہے کہ میں مالکی کی ترجمانی واسطے اس بات تحریر سے موجود ہوں میں جانتا ہوں کمر کہ میں حوضے جو چھٹی کر کے حاضر ہو گئی موضوع میں 2 منٹ ہی تلاوت کر رہے ہیں جڑا ماتمی دے دل وچ وسدا ہے ماشاءاللہ کہ نام تے میرے خیال ہے جس تو بڑا رشتہ ہی کوئی نہیں میرا ماتمی تے حسین بے شک حسین بادشاہ ایک جملہ میں پتہ لگتا ہے کہ سب اتنا بادشاہ کی عزت سننی ہے اور میں 1400 سال پہلے حسین قرب گھر چھوڑ کے نانے کا مدینہ چھوڑ کے کعبے کو محافظت کی ضمانت دے کے کربلا کے جنگل شبیر خیمہ لائے خیمہ لا کے شبیر عرشے تے ملکوتی تخت بیٹھے اس خیمے کی تاثیر اتنی پھیلی ہر محلہ ہر شہر ہر ملک ہر گلی یا حسین کی صدا ہے تواڈی ترجمانی کرن کر ہن جملہ بیان ظاہر نہ کرائے شبیر تخت ملکوتی دے بہ کے تے ہر خیمے دے اوتے نظر رکھی بیٹھے کوئی اس خیمے جاوے میں ہور بنا کے ڈول کوئی اس خیمے جاوے تے ہور بنا کے ڈول دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ لا علم کتاب بیان ہے کہ ہدایت کرنے بولے متقیاں واسطے ہدایت متقیاں واسطے رسول نے فرمایا ہے رسول کہ ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے سفینہ نجات بھی ہے چاہے کوئی امامی آ جائے کہ
چاہے کوئی ذاکر ہے, چاہے مولوی ہے, چاہے ماتمی ہے, ہدایت تدو مل سی کدہ شفیع دے چراغ بنے آسا. آخری بات میں ایک صدا تو یہ شدی رکعت شروع کر. من ترک الصلاة متعمدا فقط کافر, کہ جس نے نماز کو عمدن ترک کیا وہ کافر ہے. سارے ماتمیوں عشق کی نماز پڑھتے ہو تو تواڈی تعلیم تواڈی ترجمانی واسطے سطر میں پڑھنے لگا کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہے. سجدہ اللہ دے, سر چاہ کے پھر اللہ دے سامنے ہاتھ دعا دے بلند کر کے تے اللہ رو وسیلہ دے مالک کے سجدہ قبول کر. سجدہ کیتا ہے ضمانت نہیں ہے قبولیت. سجدہ کیتا ہے ضمانت نہیں ہے. اگر قبول نہیں ہویا پھر اللہ کسی کا ہاتھ ناپ کے مسجد جو باہر کر دے نہیں کرتا. اللہ کسی کا ہاتھ ناپ کے, بلکہ اللہ کی کرتا ہے یا سجدہ قبول کرتا ہے یا سجدہ اللہ برداشت کرتا ہے. کون تیری ہائے تیرا ہاتھ بلند ہوئے تا اس واسطے تے میں 70 آکھنے لگا چپے چپے تے شیطان جیڑا پوری زندگی عبادت کی تھی اللہ برداشت کیتے ن تا محرم دے صبح جیڑا ہور حسین دے قدماں تے رکھا ہے اللہ قبول کیتا. جیڑا شبیر دے قدماں تے سجدہ کیتا او سجدہ اللہ قبول کیتا. حسین بادشاہ دی اتنی عظمت تے بہنا رول گئی. آئے میں ہر مجلس سے چاہتا ہوں کہ تو بڑی شام ہے مشہد ٹول جاؤ, کربلا ٹول جاؤ, قازمین ٹول جاؤ, جتھے بھی جاؤ زواری بھی ہے عزاداری. رج رج کے آنکھیں کرو کہ زواری کرے لگے, رج رج کے دسے کرو عزاداری کرے لگے. جدہ بھی کسے نو شام دا سجدہ نصیب ہوئے زواری نہ آکھیا کر مکان دین گیا. نہائے کی تھی ایک آنسو آجے تواڈے وسیلے نہ لگے گا تے ماتم دی صدا مولا دے من آزادار بنن چکرے تے شام آن دا مقصد پورا ہو جائے. لفظ میں پہلے ہی مسائل دا ویر منا کے چادر لٹا کے آدیا شام ٹر پہ. ویر منا کے چادر لٹا کے آدیا شام ٹر پہ. شام شرابی کا دربار 9 گھنٹے دی پیشی تے علی دیا دنیا. کاظم قزوینی ایک 70 لکھی ہے جن میں پڑھنی ہے کہ اس تو بعد میں ایک بہن کہ میں قزوینی بھی لکھتا ہے 9 گھنٹے جہار بی یا سجا قدم چاہے یا کھپا چاہے کروڑ سلام فضا تیری عظمت رونے. سید بیٹھے ہیں سیدہ دا شکریہ فضا ضرور ادا کیتا کرو. فضا 9 گھنٹے نہ سجا چاہے نہ ہی فضا کھپا چاہے 9 گھنٹے کے نہ گزرے. قزوینی لکھے ظالم نے چھڑی چاہ کے شبیر میرا لپا چکا 4 سال دی حسین دی بھی بھال کے آلیا دا دامن ناپ کے آگے اما ہون تا چھوڑا. جی بسم اللہ کرا زادار تیری حالت اما ہون تا بابے نو چھوڑا جان. آلیہ دیکھ کے فضا والے ایک باری اما میرا پردہ تا چھوڑ. پردے دا نام آئے فضا پچھا دیکھ گیا دی ادو ماں سا دیکھئے ادو آگئے پردہ چھوڑ. اے دویک وہ شراب پیا پی گئے کہ تو علی دی تھی. پیشی مکی تے زندان تو سارے زیارت کی تھی. ہوئے تے سجاد رکی ہے خرابت و شام پھر جانر بھی جانتے ہیں. خرابت و شام تے آکے سجاد رکیا تے حشرات العرض چھوڑیا ہے زندان. حشرات العرض نکلے پہنتے سجاد دیتا کھڑا ہے. کتاب نبی لکھ گئے آخر تے کالا بچھو اس آکے سجاد دے قدمہ تے منہ رکھے تے بیمار تے رد ود بھئی. سیدہ دن اے دا
दसा सज्जाद इस गल केड़ी कीती है जो तेरी रद वध पई है रो के पे आदन अम्मा इस में ना के माशाअल्लाह ने दिहाड़े जदा नाना सामने आ गई उस नु मेरी तरफ आखी जना तेरियां धियां आईयां घर कसा छोड़िया ये अगली गल जरूर करे साडे चो किसे अख नहीं खोली अम्मा इना हया कीता अंदर धियां आ गईयां सदाए माता बुलाने करना हुए ते सज्जाद ते बाके होए शाम आयो ते शाम की 170 में बड़े लगा लोग गुजरन ते सज्जाद ते बाके देखन ईसाई औरत गुजरी है ते नाल शौहर पिठर सज्जाद ते रो गया ये लगता है कोई शरीफ उजड़ गए सज्जाद जी आंखें तो मैं इधर गल करना उस वेले कोल आ गया दी कहती ए दसा कल्ले मैं बदल के जुमला आदा कहती ए दसा किथों दा वसदा है फरमाया मदीने कल्ले सैयदा दे अंदर दा वेख इस डिठे ते मस्तूरा कहती कि इजाजत देवे ते मैं मस्तूरा नाल गल करने मैं अंदर लगी जावां सैयदा दे लगी जा ईसाई औरत अंदर आइए